سیٹ صاحب بہت شکریہ ہمیں شو میں جوائن کرنے کے لیے. صاحب آپ کو لگتا ہے آپ نے جو کچھ عورت مارچ کے حوالے سے کہا ٹائم کا ضیاع ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے اس سب کی, آپ کو لگتا ہے کوئی مسائل نہیں ہیں عورت کے خواتین کے پاکستان میں, یہ سب چیزیں وقت کا ضیاع ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے سب کرنے کی؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم پرامن احتجاج کے ساتھ ہیں اور وہ ہر شہری کا جمہوری حق ہے, لیکن اس وقت جو بحث ہو رہی ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ ان کی جو پوری مارچ کی جو برانڈنگ ہے, یہ جو میسیجنگ ہے, وہ یا اگر ان کی انٹینشنز دوسری ہیں لیکن مس لیڈ کر رہی ہے میسیجنگ, ادھر کریکشن کی ضرورت ہے. کیونکہ ہمارے مذہب کے مطابق ہماری روایات, ہماری ثقافت کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر یہ اپنے سلوگنز ترتیب دیں اور میسیجنگ اپنی کریں, ظاہر ہے نکلنا چاہیے, احتجاج کرنا چاہیے ہر کمزور طبقے کے ساتھ, لیکن ایسے نعرے اور ایسے سلوگنز نہ ہو جو کسی طبقے کو اوفینڈ کر دیں, وہ غلط چیز ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ عورتوں کے حقوق کی تو پی ٹی آئی نے ہمیشہ بات کی ہے, ہم نے انہیں سیاست میں متعلق بھی کیا, ہماری گورنمنٹ میں بھی ہیں عورتیں, آپ کو پتہ ہی ہے, اور ہر کمزور طبقے کے ساتھ آواز اٹھانی چاہیے, چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو, چاہے وہ ہمارے معاشرے کی کوئی عورت ہو یا مدرسے کا بچہ ہو, یعنی کہ کمزور طبقے کے لیے آواز ضرور اٹھانی چاہیے. تو اس لیے احتجاج میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ضرور مارچ کریں, ضرور پروٹیسٹ کریں, لیکن اس کی جو برانڈنگ ہے, میسیجنگ ہے, وہ ہمارے معاشرے اور ہمارے مذہب کے ساتھ ہم آہنگ ہونی چاہیے. مگر پٹیشن لے کے لوگ گئے تھے نا اسلام آباد ہائی کورٹ بھی, اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ بھائی کوئی ان کے جو سلوگنز ہیں اور جو مارچ کا موقف ہے وہ کہیں پر بھی ہماری جو ویلیوز ہیں یا پھر جو مذہب ہے اس کے خلاف نہیں ہے. آپ کو کیا ایسا لگ رہا ہے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ غیر اسلامی اور وہ نہیں ہونا چاہیے اور غیر ضروری, جس کی وجہ سے آپ اس کو کہہ رہے ہیں اور وقت کا ضیاع کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے پچھلے سال بھی یہ ہوا تھا اور سوشل میڈیا پہ پلائی کارڈز دیکھے گئے, نعرے چلے, وہ قابل اعتراض نعرے ہیں اس میں بہت زیادہ. شاید کورٹ کے سامنے وہ ساری چیزیں رکھی گئیں کہ نہیں رکھی گئیں, لیکن کچھ نعرے جو ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے. نہیں مجھے نہیں پتا, آپ مثال دے دیجئے نا, کیونکہ عدالت نے بھی آج پٹیشنر سے کہا جب وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اسلامی ویلیوز کے خلاف ہے کہ بھئی آپ رکھیں ریکارڈ پر, انہوں نے ریکارڈ پہ کچھ نہیں رکھا. آپ مثال دے دیجئے کون سا ایسا نعرہ ہے؟ نہیں, کچھ ایسے نعرے ہیں جو میں بول بھی نہیں سکتا نا ٹی وی پر. نہیں صاحب آپ بولیے نا کہ کون سا ایسا نعرہ ہے. آپ ایک مارچ کے خلاف پورا کا پورا موقف دے رہے ہیں کہ وقت کا ضیاع یہ ہونا نہیں چاہیے, ہماری اسلامی ویلیوز کے خلاف ہے. جب آپ نے اتنی بڑی بات کر دی تو کون سا نعرہ ہے جو ہماری ویلیوز کے خلاف ہے؟ نہیں ہے شاہزیب, میں آپ کو واٹس ایپ کر دوں گا, میں پچھلی مارچ کی تصویریں ہیں, وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بالکل ضرور نکلے. پرابلم میسیجنگ میں ہے, اس کو ٹھیک کر لیں, اس کو اچھے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں اور بالکل کریں. مزہ کے ساتھ اب اتنے سارے سلوگنز ہیں, اتنے سارے لوگ آتے ہیں, یہ کوئی آرگنائز پولیٹیکل موومنٹ نہیں ہے, بہت سارے لوگ اس میں شرکت کرتے ہیں, اتنے سارے پلے کارڈز, اتنی ساری میسیجنگ ہم نے بھی چلائی ہے, اور آپ بتا نہیں رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں آپ بول بھی نہیں سکتے ہیں. تو مجھے شک ہو رہا ہے کہ کوئی فوٹو شاپ چیزیں تو نہیں ہیں آپ کے پاس جو آپ نے دیکھ کر ایک موقف بنا لیا ہے, یا پھر میرا جسم میری مرضی والا جو نعرہ ہے اس حوالے سے آپ کا بھی بہت زیادہ سخت موقف ہے اس حوالے سے. نہیں, اس سے بھی زیادہ تھا, اس سے بھی زیادہ تھے, میں آپ کو بھیج دوں گا. لیکن چلے اگر اب جو یہ مارچ کر رہے ہیں اس میں احتیاط ضرور کریں کہ کسی طبقے کو یہ اوفینڈ نہ کریں اپنی میسیجنگ کے ساتھ. اگر یہ جو نعرہ ہے میرا جسم میری مرضی, اس سے مردوں کی انا یا وہ کیوں اوفینڈ ہو رہے ہیں, ان کے سینٹیمنٹ کیوں مجروح ہو رہے ہیں؟ خاتون کہہ رہی ہے میرا جسم میری مرضی, کسی مرد سے تھوڑی کہہ رہی ہے کہ تمہارا جسم میری مرضی, اپنے جسم پر اپنی مرضی کی بات کر رہی ہے. اس میں کیا اسلام کے خلاف ہے اور اس میں کیا ایک مرد کی انا یا سینٹیمنٹ کے خلاف ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی طبقہ ہوتا ہے جس کو آپ اوفینڈ کر دیتے ہیں, ایسا نہ کریں. آپ چیزوں کو اچھے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. جب آپ حقوق کی بات کرتے ہیں تو اس نعرے سے وہ حقوق آپ کو کیسے حاصل ہوتے ہیں آبجیکٹیوٹی نہیں سمجھ آتی ہے. جب بھی آپ برانڈنگ کرتے ہیں یا مارکیٹنگ کسی چیز کی کرتے ہیں تو اس سے کچھ آپ حاصل کرتے ہیں نا, تو اس پہ کیا حاصل کر رہے ہیں, حقوق کس طرح سے مل رہے ہیں ان نعروں سے, وہ سمجھ نہیں آتی ہے. اس لیے اس کو زیادہ ڈائریکٹ بھی آپ کر سکتے ہیں بات کو کہ کیا اسپیسیفک چیزیں ہیں جو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں, کن حقوق کی آپ بات کرنا چاہتے ہیں, ضرور کریں, آواز ضرور اٹھائیں. مطلب یہ ساری باتیں کی جاتی رہی اور آج ایک پٹیشنر اسلام آباد ہائی کورٹ کو کنونس نہیں کر سکا, کوئی بات سامنے نہیں رکھ سکا, ایک بھرپور قسم کا پروپیگنڈا ہے. آپ نے بھی اپنا ایک مائنڈ بنایا ہوا ہے. یہ کیا حقیقت نہیں ہے کہ ایک مردوں کی ڈریون سوسائٹی ہے, مرد ہی عورت کی شادی کے فیصلے کرتے ہیں, مرد ہی فیصلے کرتے ہیں کہ اس کے بچے کب ہوں گے, کیسے ہوں گے, وہ اپنے فیصلے کے سارے نہیں کر پاتی ہے, تو وہ اپنے جسم سے منسلک کہہ رہی ہے کہ بھائی میرا جسم ہے, میری مرضی ہے, مجھے فیصلے ہونے جائیں. تو اس میں
ہیں اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اور کیا یہ بھی حقیقت نہیں ہے مطلب کہ اگر پڑھے لکھے طبقوں میں بھی وہ خواتین بھی جو انڈیپینڈنٹ ہیں وہ کام کرتی ہیں، اس میں بھی اگر بات اس پر آ جائے کہ یہ بچوں کو پالنا ہے تو کون اپنے کریئر پر کمپرومائز کرے گا؟ تو خاتون ہی کو اپنے کریئر پر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. تو اس کی مرضی نہیں ہونی چاہیے کہ اس نے جب زندگی اس کی کمپرومائز ہونی ہے، تکلیف بھی اس نے برداشت کرنی ہے، تو بچے پیدا ہونے سے لے کر پالنے تک کا اگر سارا کام اس کا ہے تو اس کی بھی مرضی شامل ہو، وہ فیصلہ کرے. کبھی کسی کو اتھارٹی ملتی ہے تو اس کا مس یوز کرتا ہے، کر سکتا ہے. اب ایک شوہر ہے، اس کو اتھارٹی ہے، وہ سمجھتا ہے اس کو اتھارٹی ہے تو وہ اپنی بیوی پہ ظلم شروع کرتا ہے، غلط ہے. ایک عورت کو اگر یہ اتھارٹی ملتی ہے تو وہ کچھ شروع کر دیتی ہے، وہ بھی غلط ہے. تو مس یوز آف اتھارٹی جو ہے وہ بھی ایک چیز ہے جس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے. بات جو میں کر رہا ہوں کمزور طبقہ، جو ویک سیگمنٹ آف دا سوسائٹی جو ہے وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو سلوگنز ہیں یا جو میسجنگ ہے، یہ آپ کو پتہ ہے شاہ صاحب کہ ہمارے ہاں میجورٹی کو افینڈ کرتی ہیں یہ چیزیں. سب کون سی وہ میجورٹی ہے جس کو افینڈ کرتی ہے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں مس یوز آف اتھارٹی ہوتا ہے. مرد کے پاس اتھارٹی ہے اس لیے مس یوز ہوتا ہے نا، وہ اپنے جسم کے اوپر اپنی اتھارٹی مانگ رہی ہے کہ بھئی میرا جسم ہے، مجھے اتھارٹی دے دو. عورت کی زندگی پر عورت اپنا اختیار مانگ رہی ہے، اپنے جسم پر اپنا اختیار مانگ رہی ہے، بچے پیدا کرنے پر اپنا اختیار مانگ رہی ہے، بچوں کو پالنے پر اپنا اختیار مانگ رہی ہے. تو سوسائٹی کون سی سوسائٹی ہے جو افینڈ ہو رہی ہے؟ اختیار بالکل مانگیں، اختیار کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. میں کہہ رہا ہوں طریقہ کار جو ہے اس کی میسجنگ ہے، یہ سب مانتے ہیں کہ افینڈ کرتی ہے. ایک مرد کو نہیں کرتی ہے، یہ عورتوں کو بھی افینڈ کر رہی ہے یہ چیز. اور میری جس بھی عورت سے بات ہوئی ہے، جس بھی خاتون سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا کہ بالکل بھی ہمیں یہ نعرہ جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا، یہ ایک بےہودہ نعرہ. یہ بھی بولا اور کہا افینڈ کرتا ہے. مطلب آپ کو جو خواتین مل رہی ہیں وہ بھی ہم خیال ہیں، آپ جن مردوں سے بات کر رہے ہیں وہ بھی ہم خیال ہیں. ایک بہت بڑی تعداد ہے، سوشل میڈیا پر آپ خود موجود ہیں، وہاں جا کر دیکھ لیجئے. جو اس مارچ میں شرکت کرتے ہیں ان کو جا کر دیکھ لیجئے. اور اگر آپ نے موقف ان کے بارے میں بنایا ہے تو میں امید کر رہا ہوں کہ آپ نے کسی کو سن کے نہیں بنایا ہے، باقاعدہ پڑھ لکھ کر بنایا ہے. کیونکہ ان کا باقاعدہ طور پر 2020 کا منشور ہے عورت مارچ کا 15 نکات پر مبنی، جس میں ایک یہ ہے کہ جنس، ذات، فرقے، نسل یا معذوری کی بنا پر ملازمت، رہائش، علاج معالجے اور تعلیم کے حصول میں ہر قسم کے امتیاز کی تلافی کے لیے ایک غیر متعصب قانون منظور کیا جائے. ایک اور نقطہ کہتا ہے کہ بچوں کے جنسی استحصال اور ان پر جنسی تشدد کی روک تھام کے لیے ریاست کی جانب سے ٹھوس اقدامات اٹھائے جائیں، جس کے لیے مؤثر قوانین، احتساب اور کم عمری میں اس موضوع پر علم کا ہونا ضروری ہے. اس کے علاوہ دفتری مقامات کی تشریح میں مزید وضاحت کی جائے تاکہ خود مختار ٹھیکیداران سیدھے سادے اور دہاڑی دار مزدوروں پر مشتمل تمام ملازمتوں کی جگہوں پر انسداد ہراسگی قوانین کے ذریعے تحفظ دے سکیں. اس سب میں ایک اور نقطہ کہتا ہے ٹرانسجنڈر افراد کے حقوق کا تحفظ ایکٹ 2017 کا مؤثر نفاذ ہو. اس میں کون سا ان اسلامک ہے، کون سا ہماری ویلیوز کے خلاف ہے؟ منشور ٹھیک ہے، ان کے جو مطالبات ہیں یا باتیں ہیں، پوائنٹس ہیں، وہ ٹھیک ہے. میں صرف ایک چیز پہ اعتراض کر رہا ہوں کہ ہمارے مذہب، معاشرے، روایات کے مطابق سلوگنز جو ہیں وہ ترتیب دیا جائے. یہی آبجیکٹیو تو میٹ کرنا ہے. یہ اچھا ہے، ضرور مارچ کریں. اور یہ آپ نے جو پوائنٹس دیے ہیں بالکل وہ پوائنٹس ٹھیک ہے. تو آپ نے تو کہا تھا کہ یہ عورت مارچ جو ہے وہ نان ایشو ہے، تو آپ نے یہ سب پڑھے بغیر کہا تھا کہ یہ سب اچھا ہے، یہ سب ٹھیک ہے، وہ مارچ کر رہی ہیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور جو آپ کے پاس سلوگنز ہیں، عدالت نہیں کنونس ہوئی اس حوالے سے، ہم ہر سال ان کے سلوگنز دکھاتے ہیں. آپ نے کیا فوٹو شاپڈ امیجز دیکھے ہیں مجھے بتا دیجئے. دیکھیں نان ایشو میں نے اس لیے کہا کہ ابھی بہت سی اور چیز، جیسا میں ابھی بھی ڈسکشن میں وہی بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ہر کمزور طبقے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اور اسپیسیفک کرنا چاہیے. اب تک جو کمیونیکیشن اور برانڈنگ ان کی سامنے آئی ہے وہ ہے، لیکن اب اگر یہ کلیئر کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ اسپیسیفائی کر دی یہ چیزیں، یہی آبجیکٹیوز ہیں، یہ پوائنٹس ہیں، یہ دیکھیں یہی طریقہ. میں نے اس انٹرویو میں بھی یہی کہا تھا کہ چیز کو کرنے کا ایک ایسا طریقہ بھی ہو سکتا ہے. اور آپ کہتے ہیں اس سے بڑا مسئلہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا اور بھی مسائل ہیں. 21% خواتین ہیں، ان کی جلدی کم عمر میں شادی کر دی جاتی ہے. بہت بڑے بچوں کی تعداد پہلے مہینے میں انتقال کر جاتی ہے. 93% خواتین ہیریسمنٹ کا سامنا کرتی ہیں. جنڈر گیپ کے حوالے سے ہم نے سارے جو اعداد و شمار ہیں وہ عوام کے سامنے رکھے ہیں. تو اس سے بڑا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے جو وہ دوسرے مسائل پر جا کے بات کریں؟ جی ہاں، میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی مسئلے جو ہیں ٹھیک ہے، ان کو ہائی لائٹ کریں. بات یہ نہیں کر رہا، بات یہ کر رہا ہوں کہ اس کے طریقہ کار کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا نظر ثانی کریں تاکہ کوئی افینڈ نہ ہو. ایسا مگر طریقہ کار بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے. آپ کو سلوگن سے مسئلہ ہے، پلے کارڈ سے مسئلہ ہے، اس کا طریقہ کار بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے منشور کی طرح. اور یہ کوئی آرگنائز پولیٹیکل فورس نہیں ہے، انڈیویجولی لوگ آتے ہیں. کچھ پلے کارڈز اگر لوگوں کو برے لگتے ہیں اس کی بنیاد پر آپ مارچ کو کیسے نان ایشو کہہ سکتے ہیں؟
نہیں اب تو آپ نے سامنے رکھی ہے نا ان کی چیزیں جو اسپیسیفک آپ نے بتایا پوائنٹ سامنے رکھے ہیں. صاحب یعنی پوائنٹس پڑھے بغیر ہی پروپیگنڈا کر دیا گیا, عدالت گئے تو عدالت نہیں کنونس ہوئی, آپ نے بھی پوائنٹس پڑھے بغیر ہی اس کو نان ایشو کہہ دیا؟ میں تو صرف بات کر رہا ہوں برانڈنگ اور اس کی میسیجنگ کی, نعروں کی بات کر رہا ہوں. وہ پلائی کارڈز وہ یعنی کہ آبجیکٹو میٹ کرنے کو ایک طریقے سے بھی تو کر سکتے ہیں, نیشنل طریقے سے, اور اس میں ہو سکتا ہے ان کے ساتھ زیادہ لوگ انوالو ہو جائیں جب یہ اپنی پیکیجنگ ٹھیک کر لیں. اچھا, ان کی یہ تو 3 سال سے کام کر رہے ہیں نا, 3 سال پہلے تو نہیں تھا, تو لوگ انوالو ہو گئے, بچوں کی کم عمری میں شادی ہونا ختم ہو گئی, پہلے مہینے میں جو بچوں کی اموات ہیں وہ ہونا بند ہو گئیں, بچیوں کی کیا مرضی شامل ہو گئی کہ وہ کب ماں بننا چاہتی ہیں, لڑکیوں کی مرضی شامل ہو گئی کہ وہ کتنے بچے پیدا کرنا چاہتی ہیں, تو 3 سال سے کر رہے ہیں نا. اس سے پہلے کیا یہ سارے کے سارے ہو گئے تھے, کنسنسس ہو گیا تھا ان ساری باتوں پر؟ ایسی بہت سی ایشوز ہیں شاہزیب بھائی, ایسے بہت سی ایشوز ہیں جو کہ ایڈریس ہونے ہیں. ہمارے ہاں قوانین بھی موجود ہیں, چیزیں لیکن امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. ایسی بہت سی چیزیں ہیں, اور ڈیموکریٹک ملکوں میں, جمہوری ملکوں میں ان ایشوز کو ریز کیا جاتا ہے اور ان کی آواز دبائی نہیں جاتی, اور لوگ سنتے ہیں, کنسرنز ہوتے ہیں, آپ پروٹیسٹ کرتے ہیں, پرامن احتجاج کرتے ہیں. شیری رحمان صاحبہ کو 7 مہینے ہو گئے ہیں, چائلڈ میرج کا پر جو پابندی ہے اس حوالے سے جو ان کا بل وہ قومی اسمبلی میں پھنسا ہوا ہے. اب ظاہر ہے قومی اسمبلی میں انہیں کوئی ایسا نازیبا پلے کارڈ بھی نہیں اٹھایا تھا, کوئی ایسا سلوگن بھی نہیں تھا ان کا, 7 مہینے سے پھنسا ہوا ہے. وہ کیوں نہیں آگے بڑھ جاتا اگر سب مل کے کام کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں, زینب الرٹ بل انہی کی پیپلز پارٹی ہی کی کمیٹی جو جس کو چیئر کرتے ہیں بلاول, جو ہیومن رائٹس اسٹینڈنگ کمیٹی ہے, 1 سال تک وہاں پڑا رہا, اور وہاں سے آیا نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کے جب پھر سینٹ کی کمیٹی جس کو اگین پیپلز پارٹی کے چیئر کرتے ہیں وہ, اور ہم پش کرتے رہے, میں پریس کانفرنس بھی کی, آواز بھی اٹھاتا رہا, اب جا کے وہ بل سینٹ سے بھی پاس ہو گیا ہے. ایسی چیزوں میں قانون کو دیکھا جاتا ہے, اس میں امینڈمنٹس کی جاتی ہیں, مگر اسی پر اس پر سوال اٹھتا ہے. زینب الرٹ بل اتنا بڑا واقعہ ہو گیا, پورا کا پورا جو قوم تھی اس کو اتنی تکلیف ہوئی, اس کے باوجود اس میں تو کوئی پلے کارڈ نہیں تھے, کوئی ایسی نازیبہ بات نہیں تھی, کسی نے نہیں کہا ہمارے مذہب کے خلاف بات ہو رہی ہے, ہماری معاشرتی ویلیوز کے خلاف بات ہو رہی ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں اتنا سال لگ گیا, اتنا عرصہ لگ گیا. 7 مہینے سے جو چائلڈ میرج ہے اس کو نہ ہو, اس کو 7 مہینے سے حکومت اس پر بیٹھی ہوئی ہے, شیری رحمان صاحبہ کہہ رہی ہیں. تو یہ بغیر شور مچائے, بغیر کسی سلوگن کے کون سی چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں؟ اسمبلی میں اور جو پارلیمانی سسٹم ہے اس میں یہی خوبصورتی ہے نا, جب تک کنسنسس نہیں ہوتا اور تمام جو ممبران ہیں ان کی رائے آ نہیں جاتی, فیڈ بیک نہیں آ جاتی ہے, جس طرح زینب الرٹ بل میں ہوا ہے, بہت زیادہ طویل عرصہ لگا لیکن ڈیبیٹ ہوئی اس پہ. مطلب اپنی جماعت کی طرف سے تو کمٹمنٹ دیجئے کہ جو شیری رحمان صاحبہ کا بل ہے اس کو آپ تیزی سے کرائیں گے, اپنی پارٹی کی حد تک کم از کم کمٹمنٹ دیجئے. ہاں, اس پہ جو بھی فیڈ بیک دینا ہے, جو بھی چیزیں کرنی ہے جلدی کرنا چاہیے, میں پش کروں گا اس کو. ٹھیک بات ہے. بہت شکریہ. فیصل جاوید خان, سینیٹر فیصل جاوید خان ہمارے ساتھ موجود تھے.